ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں ذیشان کمال کلاس 10 کے اردو کے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پیارے بچوں، آج ہم نے سبق پڑھنا ہے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ۔ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، یہ سبق لکھا ہوا ہے سجاد حیدر یلدرم کا، اور یہ ان کی کتاب خیالستان سے لیا گیا ہے۔ تو خیالستان ان کے افسانوں کا مجموعہ ہے۔ تو سجاد حیدر یلدرم کا شمار اردو ادب کے اولین افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ۔ تو بیٹا، اس میں شاعر نے، مصنف نے معاشرے کے مختلف افراد کے غلط رویوں کا تذکرہ کیا کہ کچھ لوگ دوستی کرتے ہیں اور دوستی اچھے طریقے سے نبھاتے ہیں، لیکن بعض لوگ دوستی نبھاتے ہوئے اپنے دوست کو بیزار کر دیتے ہیں، اسے معمولات زندگی کے کام تک کرنے نہیں دیتے، ان کی زندگی کا نظام درہم برہم کر دیتے ہیں، اور طرح طرح کی حرکتوں سے اپنے دوستوں کو ستائے رکھتے ہیں۔ تو یہاں مصنف نے ایسے ہی دوستوں کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، ایک دن میں دلی کے چاندنی چوک میں سے گزر رہا تھا۔ اچھا، سبق کے شروع میں ایک شعر لکھا ہے، اور کوئی طلب ابنائے زمانہ سے نہیں، مجھ پہ احسان جو نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا۔ تو یہ ابتدا میں شعر لکھا ہے، غالب کا ہے۔ ایک دن میں دلی کے چاندنی چوک میں سے گزر رہا تھا کہ میری نظر ایک فقیر پر پڑی۔ یہاں فقیر سے مراد بھکاری ہے۔ تو چاندنی چوک دلی کا مشہور چوک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں دلی کے چاندنی چوک میں سے گزر رہا تھا تو دیکھا ایک بھکاری بھیک مانگ رہا ہے، لیکن اس کے بھیک مانگنے کا انداز نرالا اور بالکل انوکھا ہے۔ یعنی دوسرے بھکاری اس طرح بھیک بہت کم مانگتے ہیں جس طرح وہ بھیک طلب کر رہا تھا، بھیک مانگ رہا تھا۔ بڑے مؤثر طریقے سے اپنی حالت زار بیٹا کہتے ہیں، حالت زار یعنی بری حالت، جو لوگوں کے سامنے اپنی حالت زار بیان کر رہا تھا، اپنی خستہ حالی، اپنی تنگ دستی کا تذکرہ، اپنی مفلوق الحالی کا ذکر کر رہا تھا۔ 2-3 منٹ کے وقفے کے بعد یہ درد سے بھری اسپیچ تقریر کو کہتے ہیں۔ اسپیچ انگلش زبان کا لفظ ہے، تقریر۔ اچھا، یہ اسپیچ انہی الفاظ اور اسی پیرائے میں دہرا دی جاتی تھی، یعنی وہ اس نے تقریر یاد کی ہوئی تھی، وہی تقریر وہ بار بار دہراتا چلا جاتا، اور اس تقریر میں سوز تھا، درد تھا، وہ اپنی حالت زار اس تقریر میں بیان کر رہا تھا۔ یہ طرز کچھ مجھے ایسا خاص معلوم ہوا کہ میں اس شخص کو دیکھنے اور اس کے الفاظ سننے کے لیے ٹھہر گیا۔ یعنی اس کے الفاظ میں اتنی تاثیر تو تھی، یا اس کے لہجے میں ایسا اثر تو تھا کہ مصنف بھی اس کی بات سننے اور اس شخص کو دیکھنے کے لیے وہاں ٹھہر گیا۔ اب اس فقیر کا حلیہ کیسا تھا؟ قد لمبا، جسم موٹا تازہ تھا،
اور چہرہ ایک حد تک خوبصورت ہوتا، مگر بد معاشی کہتے ہیں برے طریقے سے کمانا، اور بے حیائی نے صورت مسخ کر دی تھی۔ مسخ کرنا خراب کرنا، بگاڑ دینا، کہ اس کی شکل وہ خوبصورت بھی ہوتا، لیکن چونکہ وہ بھیک مانگ رہا تھا، اور جو بھکاری ہوتا ہے وہ اپنے ضمیر کا سودا کرتا ہے، اپنا ضمیر بیچ دیتا ہے، اپنی خودی کو بالائے طاق پہ رکھ کر وہ لوگوں کا محتاج ہوتا ہے اور ان کے آگے دستے سوال دراز کرتا ہے، اس کی غیرت اور عزت نفس جاتی رہتی ہے۔ لہٰذا وہ شخص لوگوں کے سامنے اپنی بے چارگی کا اظہار کرنے کے لیے ایسی شکلیں بناتا ہے، اپنی شکلیں ایسے بگاڑتا ہے کہ لوگ اس پر ترس کھائیں اور اس پہ رحم کر کے یا ترس کھا کر اس کو بھیک دیں، ورنہ وہ موٹا تازہ آدمی تھا، خود کما سکتا تھا۔ تو یہ تو اس کی شکل تھی، اب یہ تو تھا اس کا بظاہر جو نقشہ تھا، حلیہ تھا، لیکن اصل اس کی تقریر کیا تھی، اس کے الفاظ کیا تھے؟ رہی اس کی صدا، میں تو ایسا کسی القلب نہیں ہوں۔ کسی القلب مطلب تنگ دل والا، کسی القلب سخت دل یا تنگ دل والا۔ تنگ دل یا سخت دل والا، کہ میں تو ایسا تنگ دل نہیں ہوں کہ صرف اس کا مختصر سا خلاصہ لکھ دوں۔ اس کی تقریر اس قابل ہے کہ پوری لکھی جائے۔ چنانچہ وہ اسپیت یا صدا کیا تھی، جو کچھ کہیے یہ تھی، وہ تقریر یا وہ صدا یا وہ بھیک مانگنے کے لیے اس کے جو الفاظ تھے وہ کیا تھے؟ اب وہ دیکھیں، اب اس کی تقریر کا اس کی الفاظ، اس کی تقریر یا اس کی صدا لکھ رہا ہے مصنف۔ اے بھائی مسلمانوں، خدا کے لیے مجھ بد نصیب کا حال سنو۔ میں آفت کا مارا، آفت کہتے ہیں مصیبت کو، کہ میں اب بھکاری خود کو مصیبت زدہ قرار دے رہا ہے کہ وہ حالات کا ستایا ہوا، مصیبتوں کا مارا ہوا شخص ہے اور 7 بچوں کا باپ ہے۔ یہ بہت اہم MCQs ہے کہ فقیر کتنے بچوں کا باپ تھا۔ اب روٹیوں کو محتاج ہوں اور اپنی مصیبت ایک ایک سے کہتا ہوں۔ یہاں بیٹا یاد رہے کہ جو ہر ایک سے اپنا راز کہتا ہے وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ یہ لکھ لیں کہ جو ہر ایک سے اپنا راز کہتا ہے وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ جو ہر کسی سے اپنے حالات بیان کرتا پھرے اس کی کہیں عزت نہیں ہوتی۔ اب وہ ہر ایک سے اپنی مصیبت کہہ رہا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا بھیک مانگنا ناپسند فرمایا، اور اللہ کے رسول نے بھی سختی سے منع فرمایا بھیک مانگنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اے لوگو، تم سب اللہ کی طرف محتاج ہو۔ تو جو اللہ کو چھوڑ کر بیٹا کسی اور سے اپنی ضرورت کہتا ہو، خود کو اللہ کے سوا کسی اور کا محتاج سمجھتا ہو، وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کبھی پسندیدہ نہیں ہو سکتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ایک وقت کا کھانا ہوتے ہوئے جس نے کسی کے آگے ہاتھ پھیلایا کسی شخص کے آگے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے وطن کو چلا جاؤں، مگر کوئی خدا کا پیارا مجھے گھر بھی نہیں پہنچاتا۔ اب اس نے یہ ظاہر کیا کہ وہ اپنے وطن سے دور ہے اور جانے کے لیے، وطن تک پہنچنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ بھائی مسلمانوں، میں غریب الوطن، غریب الوطن یعنی اپنے ملک سے دور، غریب الوطن اپنے ملک سے، اپنے وطن سے دور، کہ میں غریب الوطن ہوں، میرا کوئی دوست نہیں، ہائے میرا کوئی دوست نہیں، اے خدا کے بندو میری سنو، میں غریب الوطن ہوں، میرا کوئی دوست نہیں۔ تو فقیر نے، اس بھکاری نے کہا، اپنی حالت زار بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں وطن سے دور ہوں، میرا کوئی دوست نہیں جو میری مدد کرے، کیونکہ دوست وہ جو مصیبت میں کام آئے۔ یہ انگلش کوٹیشن ہے کہ a friend in need، a friend in need، اردو میں کہیں گے دوست وہ جو مصیبت میں کام آئے۔ تو دوست کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ در حقیقت مفلس وہ ہے جس کا کوئی مخلص دوست نہیں۔ تو اس نے یہی شکایت کی زمانے سے اور لوگوں کے سامنے التجا کی کہ اس کا کوئی دوست نہیں جو اس کی اعانت کرے، اس کی مدد کرے، جو اسے اس کے وطن پہنچا دے۔ وہ لوگوں سے تقاضا کرتا ہے کہ کوئی اس کی مدد کرو۔ تو یہ اس فقیر کی، اس بھکاری کی تقریر تھی جو مصنف نے بیان کی۔ تو آگے کیا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں۔ تو بچوں، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ ہمیں ناصر، خدا حافظ۔